باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم 165 نمبر آیت سے لے کر 170 نمبر آیت تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ وما اصابکم، اور وہ مصیبت جو پہنچتی تھی تمہیں، یوم التقى الجمعان، اس روز جب مقابلہ کو نکلے تھے دونوں لشکر، فبإذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے، ولیعلم المؤمنین، وہ جو پہنچی تھی اللہ کے حکم سے پہنچی تھی، ولیعلم المؤمنین، اور مقصد یہ تھا کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ مومنوں کو۔ مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے مومنوں کو۔ اذن سے مراد بقضائہ و قدرہ، اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور دیکھ لے جو نفاق کرتے تھے، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور کہا گیا ان سے آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کی راہ میں، او ادفعوا، یا بچاؤ کرو اپنے شہر کا، قالوا، بولے، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے، ہم للکفر، وہ کفر سے، یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ کفر سے اس روز زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے، یقولون بافواہہم، کہتے ہیں اپنے منہ سے ایسی باتیں، ما لیس فی قلوبہم، جو نہیں ان کے دلوں میں، واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ جب منافقین کو شرکت کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنے سے 4 گنا مسلح اور ہر ساز و سامان سے لیس لشکر کے ساتھ کھلے میدان میں نکل کر ٹکر لینا لڑائی نہیں بلکہ خودکشی ہے۔ ہم جنگ میں تو تمہارا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں گرانے کے لیے تیار نہیں۔ علامہ بیضاوی نے بھی اس پہ اچھا تبصرہ کیا ہے۔ اور پھر فرمایا واللہ اعلم، مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شرکت سے پہلو تہی کی اصل وجہ ان کا نفاق تھا۔ اصل وجہ کیا تھی؟ ان کی منافقت تھی، جسے وہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے، دوسری باتیں تو ملمہ سازی کے لیے تھیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا، حالانکہ وہ خود گھر بیٹھے تھے، لو اطاعونا، کیا کہا؟ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، آپ فرمائیے ذرا دور تو کر دکھاؤ اپنے آپ سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ معاملہ یہ تھا کہ ایک تو تھے مکمل پکے سچے مسلمان، اور دوسرے تھے کافر، ان میں کچھ ساتھ منافق بھی مل گئے، تو وہ جو منافق تھے وہ اپنی ذہن کی جو اختراعات تھیں انہیں بیان کر کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کو اپنی راہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مکمل طور پہ جو وجود میں اور دماغ میں اور دل میں جتنی باتیں تھیں وہ کھول کے بیان فرما دیں۔ اور ان کی نفاق کی دوسری کھلی یہ علامت تھی ان کا یہ قول کہ جناب اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تو بچ جاتے، لیکن اللہ نے بہت بڑا چیلنج دے دیا۔ اللہ نے فرمایا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، انہیں کہہ دیجئے ذرا اپنے آپ کو گھر میں بیٹھے بیٹھے
موت سے بچا لیں ان کنتم صادقین، اگر یہ سارے معاملات میں سچے ہیں تو۔ حضرات موت بیڈ پہ بھی آنی ہے اور موت میدان ہے۔ فلسطین میں نہیں لوگ مر رہے، کیا حالت امن میں یہاں لوگ نہیں مر رہے؟ پتہ چلتا ہے کسی کی شوگر تیز، کسی کو ہارٹ اٹیک، کسی کو جناب بلڈ پریشر کا پرابلم، کسی کو کچھ، اور وہ مر گیا۔ پتہ چلتا ہے ابھی ہمارے ساتھ تھا، ابھی مر گیا۔ تو بندہ اپنے وجود میں نیت تو جہاد کی لازمی رکھے۔ یہ مومن کی علامتوں میں سے ایک کیا ہے؟ علامت ہے کہ وہ اپنے وجود میں، اپنی نیتوں میں ایک نیت اسے رکھنی چاہیے جہاد کی۔ ولا تحسب، اب آگے ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا وہ جو جا رہے ہیں جہاد کے لیے وہاں وہ بچ بھی سکتے ہیں، وہاں وہ شہید بھی ہو سکتے ہیں، اور جو وہاں شہید ہوں گے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہیے سبحان اللہ۔ ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ وہ جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں وہ کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ اللہ نے انہیں مردہ کہلوانے سے بھی منع کر دیا ہے۔ کتنی اللہ کی مہربانی ہے۔ اس کی راہ میں جو جا کے دیکھیں نا، بیڈ پہ مرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مردہ کہتے ہیں۔ وہ جس حال میں مرے جناب مردہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کی راہ میں شہید ہوتا ہے اللہ اسے مردہ بھی کہلوانا پسند نہیں کرتا۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ وہ جو قتل کیے گئے ہیں وہ اللہ کی راہ میں وہ مردہ ہیں۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ عند ربهم یرزقون، اور ان کا رزق ان کے رب کے ہاں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولا تحسبن کی آیت میں تو یہ فرمایا کہ زبان سے مت کہو، یعنی پیچھے سورہ بقرہ کی آیت جو آئی تھی اس میں تو یہ کہا کہ ولا تقولوا لمن یقتل، کہا گیا نا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نے، اور یہاں یہ کہا گیا ولا تحسبن الذین، انہیں گمان سوچنا بھی نہیں، کہنے سے بھی منع کروا دیا اور اب اس مقام پہ سوچنے سے بھی منع فرما دیا۔ فرمایا کہ زبان سے مت کہو کہ شہید مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہاں تاکیدی حکم فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دل میں یہ گمان نہ گزرے کہ رائے خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں اپنے رب کی جناب سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جس خصوصی لطف و احسان سے انہیں نوازا ہے اس پر وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں۔ البتہ اس زندگی کی حقیقت ہمارے فہم و ادراک سے ماورا ہے، اور کسی چیز کا ہمارے فہم کی رسائی سے بالا تر ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ کہ کوئی بندہ یہ کہے جناب دیکھیں نا وہ تو مر گئے ہیں جی، تو ہم کیسے مانیں؟ تو کہا گیا کہ یہ ضروری نہیں کہ تمہارے عقل میں ایک چیز نہیں آتی تو وہ ہو ہی نہیں سکتی، تمہارا عقل ناقص ہو سکتا۔ اب دیکھیں نا وزنی ہے، جہاز وزنی ہے، تو وزن کے لیے ہمارا یہ قاعدہ قانون ہے کہ نیچے آتا ہے، لیکن وہ کئی گھنٹے جو ہے وہ ہوا میں اور فضا میں تیرتا رہتا ہے عام آدمی کی عقل سے، لیکن اس آدمی کی عقل میں یہ چیز آ گئی، اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں، اتنا بڑا سورج ہے، اتنا بڑا چاند ہے اور اتنا بڑا یہ آسمان ہے، بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جناب ہم چند مرلوں کا جو ہے وہ چھت بغیر پلروں اور سٹون کے نہیں کھڑا کر سکتے، اتنا بڑا آسمان۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک آگے جملہ ارشاد فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر، تم اگر اس میں خامیاں نکالنے کی کوشش کرو گے تو بار بار آسمان کو دیکھو، ہر بار تمہاری آنکھیں خیب و خاسر ہو کے لوٹیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا انداز ہے۔ روح کی ماہیت آج تک 70 سرے مکتوم ہے، یعنی روح کی جو ماہیت ہے اس کو کوئی نہیں ماپ سکا، روح کی ماہیت کو کوئی آج تک نہیں ماپ سکا کہ اس کا وزن کیا ہے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں عقل بڑی ہے کہ بھینس، یہ تو کہہ دیا، لیکن اس کی ماہیت کو آج تک کوئی نہیں ماپ سکا۔ اس کو نہ سمجھ سکنا اس کے عدم کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ بندہ یہ کہے کہ ہم تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اس لیے ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم شہید کو زندہ یقین کرتے ہیں کیونکہ ہمارے رب نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے، ہمارے رب نے فرمایا کہ وہ، ہم ان کو مردہ نہیں کہتے، ہم انہیں مردہ خیال بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمارے رب نے انہیں مردہ کہنے اور انہیں مردہ خیال کرنے سے تاکیداً منع کیا ہے۔
ہمارے رب کا ہر ارشاد حق ہے اور اس کا ہر فرمان سچا ہے اور واجب الاذعان ہے۔ ہم عقل کے غلام نہیں کہ عقل جس کو تسلیم کرے اس کو مان لیں اور جس کو تسلیم نہ کرے اس کا انکار کر دیں۔ ہم تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول کے غلام ہیں۔ ہم تو اللہ کا حکم بھی مانیں گے اور اس کے رسول کا حکم بھی، ہم عقل کے پجاری نہیں ہیں اور اس پر نازل ہونے والی وحی کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جو اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کو نہیں مانتے یا اللہ کے نبیوں کے معجزات کو نہیں مانتے، وہ در حقیقت جھوٹے ہیں، وہ در حقیقت اللہ کی غلامی کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھتے، اللہ کے نبی کا غلام نہیں سمجھتے، ورنہ ناممکنات میں سے کچھ ہے۔ وہ بلقیس کا تخت ہمیں کیا بتاتا ہے؟ وہ قرآن کی آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ وہ اللہ کے نبی تو نہیں تھے، پہلے جن تھا جس نے کہا جناب مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، پھر دوسرا جو اللہ کے نبی کا امتی تھا اس نے کہا جناب یہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نا یہ تو بہت زیادہ وقت ہے بھائی۔ کہا جناب آپ ذرا آنکھ تو بند کریں، کھولیں گے ہم لے کے آ جائیں گے۔ حضرات کیا یہ ولایت کی کرامتوں میں سے اور نشانیوں میں سے نہیں تھا؟ اور اللہ کے اس نبی، اللہ کا وہ نبی، وہ خود آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ تو اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا یہ مقام ہے، تو پھر اللہ کے اس امتی کے نبی کا مقام کیا ہوگا؟ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جتنی امتیں ہیں ساری امتوں سے سب سے اعلیٰ امت محمد الرسول اللہ کی امت، ہر لحاظ سے۔ تو پھر اگر ان کی کرامت ہم قرآن کے حکم کے مطابق ماننے پہ مجبور ہیں اور ہمیں ماننی پڑے گی، کیونکہ ہم عقل کے غلام نہیں ہیں، اور اگر کوئی عقل کا غلام ہے تو وہ مان لے، اگر کوئی عقل کا غلام ہے تو وہ نہ مانے بے شک، لیکن ہم تو اللہ کے غلام ہیں اور اللہ کے نبی کے غلام ہیں۔ ہم تو مانیں گے کہ اللہ نے جو قرآن میں بیان فرمایا ہے وہ حق ہے اور وہ سچ ہے۔ وہ اتنا بڑا وزنی جناب لے کے تو یہاں حاضر ہو گئے، اور پھر جب بلقیس آئی تو اس کے ایمان کے لیے اور اس کی پورے جو اس کے پیروکار تھے ان کے ایمان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے راستوں میں آسانیاں پیدا فرمائی۔ میری بات آپ سمجھے ہے نہیں؟ تو اس لیے ہم اللہ کے ولیوں کی کرامتوں پہ، اللہ کے ولیوں کی کرامت حق ہیں، اللہ کے ولیوں کی کرامت کیا ہے؟ حق ہیں۔ اللہ کے نبیوں کے معجزات بھی حق ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ جو پتھر ہے یہ کیسے بولتا ہے، اس کی تو زبان ہی نہیں ہے، اور زبان کے بولنا تو زبان کے لیے ہوتا ہے، زبان ہو تو بولنا ہوتا ہے، تو حضرات پھر ہم اسے کہیں گے تم عقل کے غلام ہو۔ یہ جو ہمارا بھائیہ انجینئر بیٹھا ہوا ہے نا، یہ عقل پرست ہے، یہ عقل کا پجاری ہے، اسی وجہ سے اس پہ جو ہے اب میں آج ہی اس کا کوئی کلپ مجھے بچے نے بھیجا، اس نے کہا جی مجھے ذرا اس کی وضاحت بتا دیں، وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والی بات، حیران رہے جی کھڑے ہو کے پیشاب جائز ہے جی کرو جی بالکل جی۔ میں کہا اور قوم دیاں اور تھوڑیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو میرے آقا نے فرمایا کہ ان کو جو سزا ہو رہی ہے وہ سزا اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ایک غیبت کرتا تھا اور دوسرا جو ہے یہ پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا، تو کھڑے ہو کے تو میرے خیال میں پیشاب کے قطروں سے بچا جا سکتا ہے۔ عجیب سی ہمارے لیے ایک تکلیف دہ مرحلے عام پہنچے ہیں حضرات۔ میں بڑے کھلم کھلا خصوصاً اپنے بچوں سے عرض کروں گا کہ آپ سیکھیں، دین سیکھنا چاہیے، لیکن آدھا ادھورا دین نہیں سیکھنا چاہیے۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ نماز میں صرف فرض ہیں، باقی تو کسی کی اہمیت بھی نہیں ہے، اور اگر ہم اس کی اور تھوڑا سا آگے چلے گئے تو نماز میں جو فرائض ہیں اس کی حقیقت تو 2 رکعت فرض ہے ہر نماز میں، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے عقل کے پجاری نہ بنو۔ کتنا پیارا جملہ حضور سیدی ضیاء الامت نے لکھا ہے، ہم عقل کے پجاری نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے غلام اور بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اللہ کی مانیں گے، ہم کسی بندے کی نہیں مانیں گے۔ بل احیاء عند ربہم فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ،
شاد ہیں، خوش ہیں اس پر بما آتاہم اللہ من فضل، ان نعمتوں سے جو عنایت فرمائی ہے انہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور خوش ہو رہے ہیں بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، اس سبب سے ان لوگوں کے جو ابھی تک نہیں آ ملے، ان سے، ان کے پیچھے رہ جانے والوں سے، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے نا کہ بل احیاء عند ربہم یرزق، بلکہ اس سے پہلے ہے کہ گمان نہ کرو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے مردہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، ایک سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آیا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب عطا فرمائے، سبز پرندوں کے جسم عطا فرمائے ان ارواح کو، وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، طلائی قندیلیں جو زیر عرش معلق ہیں ان میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے کی پاکیزہ، رہنے کی پاکیزہ عیش پائے تو کہا ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے بیٹھ نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث بھی صحیح ہے اور اللہ کی کتاب کی آیت بھی سچی ہے، جنت میں رہتے ہوئے شہداء کی روحوں کا تعلق اپنے بدنوں سے قائم ہے۔ اپنے بدنوں سے، بدن کہاں ہوتا ہے؟ قبر میں ہوتا ہے، اور اللہ کے جو شہداء ہیں ان کی ارواح کا ان کے بدنوں سے تعلق اگر قائم ہے تو نبی کا بدن سے تعلق قائم نہیں ہے۔ اور بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ یہ جو زمین ہے اللہ نے اس پہ حرام کر دیا ہے اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھانا، وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرات کوئی سمجھ شریف میں تشریف لائی بات کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، بس صرف عقل کی پجاری اور عقل کی پرستش ختم کر دو، عقل کا پوجنا جو ہے وہ ختم کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اپنے بدنوں کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہ شہید کو یہ رتبہ کس وجہ سے ملا؟ اللہ نے عطا کیا، لیکن کس کے صدقے میں ملا؟ محمد الرسول اللہ کے نبی کے صدقے میں ملا۔ یہ شان اللہ تعالیٰ جس کو بھی دیتا ہے وہ اپنے نبی کے صدقے میں دیتا ہے۔ حضرات جس کے صدقے میں ملی اس کی یہ شان ہے، تو جس کے صدقے میں ملی اس کا مقام کیا ہوگا؟ اسی حیات کی وجہ سے حضور علیہ السلام، سنیے آپ اگلی بھی سنیے، ہر سال شہداء کے مزار پہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو قبروں میں جانا سنت ہے، اور انہیں اپنی دعاؤں اور تسلیمات سے محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جمال جہاں افروز کے دیدار سے بھی انہیں شاد کام کیا کرتے تھے۔ جی اگلی بات فرمایا صرف جاتے نہیں تھے، وہاں انہیں دعائیں بھی دیتے تھے اور اپنا دیدار بھی کرواتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ہمیں جانتے بھی ہیں، وہ ہمیں پہچانتے بھی ہیں کہ ہماری قبر پہ کون آیا ہے۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ حیات الشہداء محققۃ، کہ شہداء کا زندہ ہونا ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ وَإِنَّ الْأَرْضَ لَا تَأْكُلُ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْمُؤَذِّنِينَ الْمُحْتَسِبِينَ وَحَمَلَةُ الْقُرْآنِ۔ میں نے تو صرف نبی کا کہہ دیا نا۔ علامہ قرطبی نے حدیث لے کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے مفسر ہیں علامہ قرطبی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی زمین لا تاکل اجساد الانبیاء، نہ یہ نبیوں کے جسموں کو کھاتی ہے، والشہداء نہ شہیدوں کے جسموں کو، والعلماء نہ علماء کے، والمؤذنین اذانیں دینے والوں کے جسم کو بھی نہیں کھاتی ہے۔ کم از کم اذانت دیتا کرو۔ المحتسبین، اور سبحان اللہ، وحملۃ القرآن، اور قرآن کے حافظوں کے جسموں کو بھی نہیں کھاتی ہے۔
اللہ اکبر، یہ آپ حفاظ کو اپنی منزل یاد کرنی چاہیے۔ کہاں پہنچے تھے جی؟ اللہ خوف علیہم ولا هم یستبشرون بنعمت من اللہ، بلکہ یہ تو 171 نمبر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کے صدقے میں جتنی عزتیں اور جتنے شرف اور جتنی محبتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں بھی ان پہ عمل کرنا چاہیے اور ہمیں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔